بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 68 اور اس سبق میں فصل فی الطلاق قبل الدخول کا جو حصہ دوم ہے، یعنی دوسری بحث ہے کنایہ طلاق، اس کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پہلے سبق کے اندر ہم نے کنایہ کا مفہوم اور اس کی پہلی قسم پڑھ لی کہ وہ تین الفاظ اعتدی، استبرئی، رحمہ کی اور انت واحدہ، جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس کا بیان پڑھا۔ اور اس سبق میں ہم کنایہ طلاق کے الفاظ اور جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم گنیں گے اور ساتھ ہی ان کے احکام بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال، امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبقیت الکنایاتی، یعنی وہ جو پچھلے تین الفاظ تھے کنایہ کے، ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی الفاظ کنایہ ہیں، اذا نوا بها الطلاق، اگر ان سے شوہر کی نیت طلاق کی ہے، کانت واحدۃ بائنۃ، تو ایک حکم تو یہ ہے کہ ان سے طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ نیت ہو، نمبر دو یہ کہ طلاق بائنہ ہوگی، نمبر تین یہ کہ وَإِن نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، اگر تین کی نیت کرے گا تو تین بھی واقع ہو جائیں گی ان الفاظ سے، لیکن وَإِن نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، اور اگر دو کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی ایک ہی طلاق ہوگی، دو کی نیت کرنے سے دو نہیں ہوں گی۔ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ، اب الفاظ تقریباً 15-16 الفاظ آپ کو گنوائیں گے کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، اور اسی سے ملتے جلتے ہر زبان کے اندر اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر جو مشہور الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، انتی بائن کہ تو جدا ہے، وبتۃ وبتلۃ مطلب تو مجھ سے منقطع ہے، وحرام اور تو مجھ پر حرام ہے، حبلک علی غاربی کی استعارہ ہے کہ تو یعنی مجھ سے جدا ہو گئی، یعنی تیری رسی تیرے ہی کاندھے پر ہے، یعنی تیری ہی گردن میں ہے، مطلب یہ کہ تو مجھ سے چھوٹ کر بس ابھی چلی گئی ہے، یعنی تو میرے کام کی ابھی نہیں ہے۔ والحقی بداری کی باہلی کی، اپنے اہل والوں کی طرف لاحق ہو جا، یعنی اپنے والد کے گھر چلی جا۔ وخلیۃ، خلیہ بھی اسی سے ہوتا ہے کہ تو مجھ سے جدا ہو گئی ہے، یعنی خلوص سے ہے، جس کو خالی سے ہم کہتے ہیں، مطلب یہ کہ تو مجھ سے ابھی الگ ہو چکی ہے، جدا ہو چکی ہے۔ وہ بریۃ، تو مجھ سے بری ہے، یعنی میری طرف سے میری ذمہ داری سے نکل چکی ہے۔ وہ وہبتک لاہلی کی، اور میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو گفٹ کر دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے۔ وسرحتک، اور میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ وفارقتک، اور اس کا معنی بھی یہی ہے۔ وامرک بیدک، آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، مطلب یہ کہ آپ کو مرضی ہے آپ گھر چلی جائیں اور میرے نکاح سے نکل جائیں۔ واختاری، اور آپ کو اختیار ہے۔ وانت حرۃ، مجھ سے آزاد ہے۔ وتقنعی وتخمری، مطلب یہ کہ پردہ کر لے اور یعنی اپنے چہرے پر پردہ ڈال دے، اور تخمری خمار سے یعنی اس کا معنی بھی تو پٹا ڈال دے، مطلب ہے کہ تو غیر محرم ہو چکی ہے میرے لیے، اور پردہ کر لے۔ اب ان تمام الفاظ کو دیکھا جائے، وستتری، مجھ سے چھپ جا، پردہ کر، وغربی، اور مجھ سے دور ہو جا، اور وخروجی، نکل جا، وذهبی، چلی جا، اور وقومی، کھڑی ہو جا، وابتغ الازواج، اور دوسرے شوہروں کو تلاش کر۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر فرماتے ہیں کہ تحتمل الطلاق وغیرہ، طلاق کا بھی ان کے اندر احتمال ہے اور ساتھ ہی غیر طلاق کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں سارے الفاظ، کسی اور معنی کے اندر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ غیر محرم سے پردہ کرو، اور غروبی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی یعنی اپنے والدین کی زیارت کرنے کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، چلی جاؤ، وہاں پہ زیارت کر کے آؤ۔ ان الفاظ سے بھی یہ مطلب نکل سکتا ہے۔ تو غرض ان الفاظ میں کسی اور معنی کا بھی احتمال ہے، ساتھ ساتھ طلاق کا بھی احتمال ہے، تو کسی ایک محتمل کو متعین کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ فلا بد من النیت۔ قال، لیکن فرماتے ہیں کہ الا ان یکون فی حالت مذاکرۃ الطلاق، سوائے مذاکرہ طلاق کی حالت کے، کہ طلاق کی بات ہی چل رہی تھی، لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، عورت طلاق مانگ رہی ہے اور یہ اس کے جواب میں اس طرح کے الفاظ میں سے کوئی الفاظ بول رہا ہے، تو اس صورتحال کے اندر فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نیت کی پھر کیا ضرورت ہے، کہ ظاہراً سچویشن ہی، صورتحال ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ طلاق ہی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ الفاظ جب اس وقت بولیں گے تو اس سے طلاق ہی مراد ہوگی۔ فیقع بها الطلاق فی القضاء،
لہذا قضاءً جب قاضی فیصلہ سنائے گا تو وہ طلاق ہی کا فیصلہ سنائے گا، کہے گا کہ بھئی بالکل ٹھیک ہے، اس سے طلاق واقعہ ہو گئی ہے۔ ولا یقع فیما بینہ وبین اللہ، لیکن دیانتاً دیکھا جائے تو اگر مسئلہ پوچھیں گے تو اس وقت اس سے طلاق واقعہ نہیں ہے، الا ان ینویہ، مگر یہ کہ وہ نیت کرے، اور نیت کے بغیر ان الفاظ سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں سوا بین ہذہ الالفاظ، کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے ان تمام الفاظ کو برابر ایک ہی ان کا حکم بیان کر دیا کہ ان سب کے سب الفاظ میں نیت ضروری ہے، ہاں اگر مذاکرہ طلاق کی حالت ہو تو پھر قضاء طلاق بغیر نیت کی بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، ان الفاظ کے اندر کچھ تفصیل ہے اور ان کی کچھ تقسیم ہے۔ وقال، اور فرمایا کہ دیکھیں امام قدوری رحمۃ اللہ نے کہ ولا یصدق فی القضاء، کہ قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اذا کان فی حال مذاکرۃ الطلاق، یعنی طلاق کا مذاکرہ چل رہا تو اس صورتحال کے اندر پھر جو ہے اس کی تصدیق، ولا یصدق فی القضاء اذا کان فی حال مذاکرۃ الطلاق، کہ جب طلاق کے مذاکرہ طلاق چل رہی تو اس صورتحال کے اندر شوہر کی تصدیق نہیں کی جائے گی قضاءً، کہ شوہر کہتے ہیں کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو لہٰذا طلاق نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ امام قدری رحمۃ اللہ نے فرمایا، قالوا، فقہا فرماتے ہیں کہ وہذا فیما لا یصلح ردا، یہ جتنی بھی تفصیل ذکر کی ہے کہ نیت کی ضرورت ہوگی، ہاں اگر مذاکرہ طلاق ہے تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان الفاظ کے اندر ہے کہ جو الفاظ ان میں سے بات کو رد کرنے، عورت کی بات کو ٹال دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، سیدھا سیدھا جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ ان الفاظ کا یہ حکم ہے کہ اس میں اگر نیت ہے تو طلاق واقع ہوگی، اگر نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی الا یہ کہ مذاکرہ طلاق کی حالت ہو۔ والجملۃ فی ذالک، فرماتے ہیں کہ اس پورے بحث کا اگر ہم خلاصہ کریں تو خلاصہ اس میں یہ ہے کہ ان الاحوال ثلاثۃ، احوال یعنی شوہر کے اور بیوی کے جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، تین احوال ہوں گے، ان تین احوال کے اندر ان الفاظ کو جب بولا جائے گا تو ہر حالت کے اندر ان الفاظ کے بولنے کا معیار اور اس کا حکم بھی الگ ہوگا۔ فرماتے ہیں تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت مطلقہ، مطلقاً حالت ہوتی ہے، وہی حالت الرضا، باہمی رضامندی کی حالت ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی ہے حالت المذاکرہ، حالت مذاکرہ طلاق ہوتی ہے کہ طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا، اس دوران یہ الفاظ بولے گے، دو حالتیں۔ تیسری حالت حالت الغضب، غضب اور غصے کی حالت ہوتی ہے اور شوہر غصے میں کچھ الفاظ بول دیتے ہیں ان میں سے، تو یہ تین احوال ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے والکنایات ثلاثۃ اقسام، ان کنایا کی جو الفاظ ہم نے گنے ہیں ایک ساتھ، ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض الفاظ وہ ہیں ما یصلح جوابا و ردن، جو جواب کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جواب کو رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، بات کو ٹالنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جواب کا مطلب، عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دو، تمہارے اندر اگر جرت ہے اور اس نے آگے سے ان الفاظ میں سے کوئی ایسا لفظ بول دیا کہ جو بالکل اس کے جواب کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں جواب کی صلاحیت رکھنا۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو عورت کے طلاق مانگنے کے جواب میں اس کے بات کو ٹالنے اور رد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ ایک قسم ہوگی کہ بعض الفاظ ان میں سے ایسے ہیں جو جواب بھی بن سکتے ہیں اور جواب نہیں بلکہ رد بھی بن سکتے ہیں، عورت کی بات کو رد کرنا بھی ان سے مراد لیا جا سکتا ہے ایک ہی لفظ سے، یہ ایک قسم ہوگی۔ آگے مثالیں سب کی آ رہی ہیں۔ وما یصلح جوابا لا ردا، دوسری قسم ان الفاظ کی ہے کہ جو صرف اور صرف طلاق کا جواب بن سکتے ہیں، یعنی اس نے طلاق مانگی اور ادھر سے یہ الفاظ بولے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سیدھی سیدھی طلاق ہی دے رہا ہے، اور رد کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، بس صرف جواب ہی ان سے سمجھ میں آتا ہے، رد سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کو رد کر رہا ہے، ٹال رہا ہے۔ اور تیسری قسم ان الفاظ کی ہے کہ جو صرف جواب بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ گالی اور سب و شتم کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، جواب بھی بن سکتا ہے کہ طلاق ہی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ گالی بھی اس میں ہے۔ تو یہ تین قسم کے کنایات ہیں۔ ففی حالت الرضا، اب تین احوال دیکھو اور ان تین کنایات کی اقسام دیکھو۔
تینوں احوال کے اندر ان تینوں اقسام کی مختلف احکام کو ابھی آپس میں میچ کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کو نقشے کی مدد سے بھی سمجھتے ہیں. ففی حالت الرضا، پس رضامندی کی حالت ہے اور میاں بیوی دونوں راضی ہیں آپس میں. اس دوران اگر ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بولا تو فرماتے ہیں لا یکون شیء منھا طلاقا الا بالنیہ. ان تینوں قسموں میں سے چاہے وہ جواب کی صلاحیت رکھتا ہو یا اور رد کی بھی صلاحیت رکھتا ہو، یا صرف جواب کی صلاحیت رکھتا ہو، یا صرف جواب اور ساتھ ساتھ سب و شتم کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ بول دیا جائے حالت رضامندی میں تو نیت کے بغیر طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق کی کوئی بات ہی نہیں چل رہی ہے، تو لہٰذا نیت ہونی چاہیے. پھر والقول قول فی انکار نیہ، اور اگر نیت کا انکار کر رہا ہے تو اور دعویٰ کر رہی ہے کہ نہیں آپ نے طلاق مجھے دی، اور مرد انکار کر رہا ہے تو مرد منکر ہے، منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا. لما قلنا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ الفاظ چونکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں تو نیت ضروری ہے، اور نیت کے انکار میں مرد کے قول کا معتبر ہو، کیونکہ نیت ایک دل کے ارادے کی چیز ہے تو مرد کو ہی پتہ ہے کہ میں نے نیت کی یا نہیں کی. اور دوسری حالت ہے حالت مذاکرہ. وفی حالت مذاکرۃ الطلاق، طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہے تو اس صورت کے اندر جو یہ تین قسمیں ہیں کنایات کی، ان میں سے کون سی قسم اس نے بولی ہے اور پھر اس کا کیا حکم ہے اس کو سمجھیں. حالت مذاکرہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اس نے جو الفاظ بولے ہیں وہ الفاظ جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کوئی طلاق مانگے عورت، اس کے جواب دینے میں یعنی اس کو جواباً اس کی بات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، رد کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. یعنی یہ دوسری قسم کے الفاظ بول دیے تو فرماتے ہیں کہ لم یصدق فی ما یصلح جوابا ولا یصلح ردا فی القضاء، مرد کی تصدیق نہیں کی جائے گی ان الفاظ میں جو صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بات کو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے قضاءً. یعنی عورت کو صرف جواب ہی ان میں دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ طلاق مانگ رہے ہو تو یہ لو طلاق. تو اس میں مرد اگر کہتا ہے کہ نہیں میری طلاق کی نیت نہیں تھی، میں یہ نہیں تھا، تو ہم کہیں گے نہیں، مذاکرہ طلاق کافی ہے، آپ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے جو الفاظ بولے ہیں وہ الفاظ بالکل جواب ہی کی صلاحیت رکھتے ہیں، بات کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتے نہیں ہیں، لہذا طلاق ہو گئی. جیسے اس کی مثال خلیۃ، بریۃ، بائن، بتۃ، حرام، اعتدی، امر کی بیدی کی، اختاری، یہ جو الفاظ ہیں سارے کے سارے یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس صرف اگر عورت کہے کہ مجھے طلاق دو اور اس کے بارے میں آگے جواب میں کہ خلیۃ، ٹھیک ہے تو خالی ہے، میری طرف سے فارغ ہے، بریۃ، میری طرف سے بری ہے، تو یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ رد کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتے کہ میں یہ کہوں کہ بے وقوف تم مجھ سے کیا مانگ رہی ہو، طلاق نہیں مانگا کرو، دفع ہو جاؤ، اس طرح کی صلاحیت تو نہیں رکھتے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا حرام ان کا لفظ ہے، اعتدی کا لفظ ہے، امر کی بھائی تجھے اختیار ہے طلاق دیتی ہے، جو کچھ بھی کرتی ہے چلے جاؤ. اب یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو عورت کو طلاق ہی دینے کا یعنی اس کی بات کا جواب دینے کی ہی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ میری نیت نہیں تھی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. یہ وہ دوسری قسم، کیونکہ لأن ظاہر ان مرادہ الطلاق، کیونکہ ان الفاظ سے ظاہر یہ ہے کہ اس کی مراد طلاق ہے. عند سوال طلاق، جس وقت عورت کی طرف سے سوال بھی ہو رہا ہے طلاق. اور وَيُصَدَّقُ فِي مَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا، البتہ پہلی قسم کے الفاظ اگر اس نے بولے ہیں جو جواب کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور جواب کو کے بجائے رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان الفاظ کو اگر اس نے بولا ہے عورت کے طلاق مانگنے کی حالت کے اندر، تو اس صورت میں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت تو رد کرنے کی تھی، میری نیت تو طلاق دینے کی نہیں تھی، تو ہم اس کی بات مان لیں گے، تصدیق کر دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ ہی ایسے بول رہے ہیں کہ جس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں. مثلا اذهبی، چلی جا، اخرجی، قومی، تقنعی، تخمری، وما یجری هذا المجرى، اسی کے قائم مقام جو دوسرے الفاظ بھی تھے استتری وغیرہ. اب ان الفاظ میں دیکھیں ایک تو یہ بھی احتمال ہے کہ ٹھیک ہے تو طلاق مانگ رہی ہے چلی جا، ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی ہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا، میرے سامنے یہ فضول سوالات نہ کر، اس کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا جب رکھتے ہیں تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے مرد کی کہ وہ اس میں سے کون سی نیت کر رہا تھا. لأنه يحتمل الرد، رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں. وهو الادنى، اور رد کرنا بات کو یہ ادنى ہے اور اس میں زیادہ نقصان بھی نہیں ہے، مرد کا کم نقصان ہے کیونکہ طلاق ہی نہیں ہو رہی. فحمل علیہ، پر اسی کے اوپر ان کو محمول کر دیا جائے گا. وفی حالت الغضب، اب رہے گی تیسری حالت، غصے کی حالت ہے. اور غصے کی حالت کے اندر مرد نے جو الفاظ بولے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے تینوں قسم میں سے جو بھی قسم اس نے بولی ہو غصے کی حالت میں، یصدق فی جمیع ذالک، ان تمام کے اندر اس کی بات کو مان لیا جائے گا. اگرچہ جواب اور رد کی صلاحیت رکھتے ہوں، جواب اور گالی کی صلاحیت رکھتے ہوں، جواب اور ہی کی صلاحیت رکھتے ہوں، رد کی نہ رکھتے ہوں، ان سب میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ غصے میں تھا اور میں اس عورت کو
گالی دینا چاہتا تھا اور اس کو اپنے آپ سے ٹالنا چاہتا تھا کہ یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، تو لہٰذا اس کی بات کو مان لیا جائے گا کہ غصے میں ایسا ہو سکتا ہے، لاحتمال الرد والسب، گالی اور اس کی بات کو رد کرنے کا احتمال ہونے کی وجہ سے، الا فیما یصلح للطلاق، ہاں سوائے ان الفاظ کے کہ جو سیدھا سیدھا طلاق ہی کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر اور کوئی معنی ہم اس وقت لے ہی نہیں سکتے، تو ولا یصلح للرد والشتم، اور رد کرنے کی اور گالی کی بھی ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بھی غصے میں گالی دینا چاہتا ہے، وہ بھی ان میں نہیں ہے، سیدھی سیدھی طلاق ہی اس سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ اعتدی ہے، اس میں کون سی گالی ہے؟ عدت گزار اپنی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، وختاری، تجھے اختیار ہے، جو کچھ کرنے کر لے، امر کی بیدی کی، جو کچھ تیرے ہاتھ میں سب کچھ تیرا معاملہ، جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، وہ تو پہلے سے جانا چاہتی ہے، لہٰذا اس سے طلاق ہی مراد دی جا سکتی ہے، تو پھر ان الفاظ میں غصے کے اندر بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، اس سے تو صراحتاً طلاق ہی سمجھ میں آ رہی ہے، فإنه لا يصدق فيها، اس میں اس کی پھر تصدیق نہیں کی جائے گی کہ طلاق واقع نہ ہو، میری نیت نہیں تھی، نہیں بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی، لأن الغضب يدل على ارادۃ الطلاق، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ طلاق کے ارادے کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ غصے میں انسان طلاق دے دیتے ہیں۔ اب ان الفاظ کو ہم ایک نقشے کی مدد سے بھی ایک اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو احوال ہم نے پڑھ لیے 3، حالت رضا، حالت غضب، حال مذاکرہ طلاق۔ الفاظ بھی ہم نے 3 قسم کے پڑھ لیے، وہ یہ ہیں: جواب اور رد پر دلالت کرنے والے الفاظ کا حکم، جواب اور گالی وغیرہ پر دلالت کرنے والے الفاظ کا حکم، صرف جواب پر دلالت کرنے والے الفاظ کا حکم۔ جواب اور رد دونوں پر دلالت کرتے ہیں اور دونوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر ایسے الفاظ بولے ہیں تو 3 حال سے خالی نہیں، حالت رضا میں بولیں یا حالت غضب میں بولیں یا حالت مذاکرہ طلاق میں بولیں۔ اگر حالت رضا میں بولے ہیں ایسے الفاظ تو طلاق کی لیے نیت شرط ہوگی کیونکہ حالت رضا ہے، اور اگر حالت غضب ہے تو پھر بھی وقوع طلاق کے لیے نیت شرط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں غصے سے رد کرنا چاہتا ہو، رد کی صلاحیت بھی ان میں ہے، لہذا نیت شرط ہے۔ اور اگر مذاکرہ طلاق کی حالت کے اندر بولے ہیں تو پھر بھی نیت شرط ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جواب کی بھی ان میں صلاحیت ہے اور رد کی بھی صلاحیت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس مرد نے مذاکرہ طلاق کے اندر عورت کی بات کو رد کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے ہوں، لہذا ان تینوں حالتوں کے اندر ان الفاظ کے اندر نیت شرط ہے۔ نمبر 2، جواب اور گالی دونوں پر دلالت کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر حالت رضا میں یہ الفاظ بولے ہیں، جواب اور گالی دونوں کی صلاحیت رکھنے والے الفاظ، تو پھر نیت شرط ہے۔ حالت غضب میں بھی نیت شرط ہے، ہو سکتا ہے کہ گالی دینا چاہتا ہو کہ میرے اوپر سے میری جان چھوڑ دے، مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اور نمبر 3 حالت مذاکرہ طلاق ہے، مذاکرہ طلاق کے اندر اگر یہ جواب کی صلاحیت بھی چونکہ رکھتے ہیں تو بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ صرف جواب پر دلالت کرتے ہیں الفاظ، تو حالت رضا میں تو ظاہر ہے کہ نیت شرط ہے، اور حالت غضب ہے تو بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ صرف جواب ہی کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اور کسی کی رکھتی ہیں جو ابھی آخر میں ہم نے پڑھ لیے، جیسے کہ اعتدی وغیرہ ہم نے پڑھا اور امروں کی بیدی کی۔ اور مذاکرہ طلاق کی حالت ہے تو اس میں بھی بغیر نیت کے واقع ہو جائیں گے، کیونکہ صرف اور صرف ان میں جواب ہی کی صلاحیت ہے۔ سبق کے آخر میں ہم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کا یہ قول، لا ملک لی علیک، کہ آپ کے اوپر میری کوئی ملکیت نہیں، ولا سبیل لی علیک، آپ کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں، وخلیت سبیلک، میں نے تیرے راستے کو خالی کر دیا، وفارقتک، میں تجھ سے جدا ہو گیا۔ ان الفاظ میں یصدق فی حالت الغضب، اگر غضب کی حالت میں یہ الفاظ مرد کہہ دینا تو اس کی تصدیق کی جائے گی طلاق کے واقعہ نہ ہونے یا طلاق کی نیت نہ ہونے کے بارے میں، کہ میری نیت نہیں تھی تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ لما فیہ من حالت احتمال ما نصب، اس میں گالی کا بھی احتمال ہے، کیونکہ لا ملک لی علیہ کا مطلب یہ کہ میرے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، یا یہ کہ میں آپ جیسی کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہی نہیں ہوں، تو یہ اس میں گالی ہے نا ایک طرح کی۔ وخلیت سبیلک، میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا، اور گویا کہ تو جو ہے مجھے اب اچھی لگتی نہیں ہے، بری ہے، تیرا راستہ ہی میں نے چھوڑ دیا، وفارقتک، میں نے تجھے جدا کر دیا تیری غلاظتوں کی وجہ سے، اور یہ کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کی گندگی کی وجہ سے میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن ان سب میں گالی والا بھی معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک اس سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید اس سے متعلق جو طلاق بائن ہے اس سے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ اور احناف کا مسلک بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔